اسی طریقے سے بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آئے ملنے کے لیے، تو ان کی بیوی کے ساتھ انٹریکشن ہوا، یعنی اپنی بہو کے ساتھ۔ واپسی پہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو اسے میری طرف سے پیغام دینا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، ان کو میسج دیا ان کی بیوی نے، تو انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، یعنی وہ کوڈ ورڈز میں بات کی تھی۔ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، انہوں نے کوئی اندازہ نہیں لگایا تھا، ان کے پاس غیبی خبر تھی۔ غیبی خبر کے بغیر اٹکل پچو چلانا یہ نبی کی تو شان ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات سے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا کہ آپ لوگوں کو یہ ترغیب دلائیں کہ ٹھیک ہے جی، ماں باپ اگر خوش نہیں ہے تو بیوی کو طلاق دے دو، اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان بات ہے۔ جو یہ مشورہ دیتا ہے نا، اسے کہا جائے کہ اگر تیری بیٹی کو تیرا داماد اپنے ماں باپ کے کہنے پہ طلاق دے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا، کہے گا نہیں ظلم ہے۔ تو جس کے لیے تم کوشش کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ دنیا میں آپ نے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے نا، اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، پھر آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت یہ بندہ زیادتی کر رہا ہے یا واقعی یہ بیچارہ مظلوم ہے، اسے بات سمجھ نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے میں بھی اس کی جگہ پہ ہوں تو یہی صورتحال ہو۔ لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ امیجنیشن میں بھی تصور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جس طرح کا آئیڈیل داماد ساس سسر چاہ رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح کا آئیڈیل وہ اپنے بیٹے کو نہیں بننے دیتے اپنی بہو کے لیے۔ جو خوبیاں اپنی بہو کے لیے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے، اپنی بیٹی کے لیے کبھی نہیں چاہتے کہ وہ بھی اپنے ساس سسر کے ساتھ یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے۔ تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو حسن سلوک اپنی جگہ، لیکن یہ اس قسم کی چیزوں کو بیچ میں داخل کر کے اسے حسن سلوک کا نام دینا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسلام میں قطعاً یہ چیز نہیں ہے کہ آپ میاں بیوی کے رشتے کو اکھاڑ کے پرے پھینکیں، بلکہ اسلام میں تو ساس سسر کا پریکٹیکلی جو رشتہ ہے وہ آپ کو کوئی ایگزامپل ملتی ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، صحابہ کرام کے دور میں۔ کیوں؟ وہاں ضروریات کم تھی، جیسے ہی شادی ہوتی تھی ایک خیمہ الگ سے لگ جاتا تھا نئی فیملی کا، وہ الگ ہو جاتے تھے۔